اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتا اکل خبط وآصل وشیء فی صدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا هل نجزی الا الکفور وجعلنا بینہم بین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما عامرین فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق ان فی ذلک الآیات لکل صبار شکور ولقد صدق علیہم ابلیس وظنہ فاتبعوا الا فریق من المؤمنین وما كان له علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ وممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفیظ۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے ایسے باغ دیے جو بدمزہ میوے والے، بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درخت والے تھے۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو برسرے راہ ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ ان میں راتوں اور دنوں کو باامن چلتے پھرتے تھے، لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ افسانوں کی صورت کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ اور بلا شبہ ہم ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی عبرتیں ہیں۔ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا، سو یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا، مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں، ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہیں، پر آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال وکلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ یہ قوم سبا جو ہے ایک قوم ہے، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ نمل میں گزرا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز حدود کو دیکھا، وہ دکھائی نہیں دیا، پھر وہ آ کر حاضر ہو کر اس نے خبر دی ملکہ سبا کی، تو اس کے بعد وہ پورے واقعات ہیں کہ آپ نے اس کا تخت منگایا اور وہ تمام چیزیں گزر چکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس ملکہ کو خط لکھا تھا اور جس نے آپ کے اوپر ایمان قبول کیا تھا، یہ اسی قوم کے لوگ تھے۔ سبا اصل میں کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سبا کیا ہے، کیا کسی عورت کا نام ہے یا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، ایک مرد کا نام ہے، جس کے 10 بیٹے تھے۔ تو جب یہاں پر تباہی آئی تو وہاں سے جو لوگ نکلے تو 5 بیٹے الگ مقام پر اور 5 بیٹے کے الگ مقام پر گئے، اس کی پوری تفصیلات ہے۔ یہ سبا کی جو بستی تھی اتنی زبردست بستی تھی کہ اس کی تفصیلات جو بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو معاملہ ایسا تھا
کہ اللہ رب العالمین نے اتنے زبردست باغات اور ایسے پھلدار درخت تھے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون سر پر خالی ٹوکرا لے کر کے گزرتی تو اس پورے علاقے سے واپس جب آتی تو اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا، یعنی اس کو توڑنے کی نوبت نہیں ہوتی تھی، پھل پک پک کر کے اس طرح گرتے تھے۔ اور اس کے اسباب یہ تھے کہ یہ جو بستی تھی اس کے بالکل لگ کر کے ایک پہاڑی بہت بڑا وہ تھا سلسلہ، اور اس پہاڑ کے درمیان ایسا تھا کہ سارا پانی آ کر کے وہاں جمع ہوتا، تو وہاں کے بادشاہوں نے ایک زبردست ڈیم بنایا وہاں پر، زبردست ڈیم، اور بڑی حکمت کے ساتھ اس ڈیم کو بنایا انہوں نے۔ تاریخ میں جو لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں 3 کھڑکیاں بنائی انہوں نے، جو آج کے دور میں ہمارے یہاں کھڑکیاں کہتے ہیں، ویسی کھڑکیاں تھیں۔ تو جب بارش کا موسم ہوتا تو وہ تو پانی گزرتا رہتا جو اوپر سے تھا، اس کے بعد ایک کھڑکی کھولتے، پھر دوسری، پھر تیسری کھڑکی کھلنے تک کے پورا موسم گزر جاتا اور پھر بارش آ جاتی۔ اور ان کھڑکیوں کے نیچے انہوں نے ایک تالاب بنا رکھا تھا، اور اس تالاب سے انہوں نے 10-12 نہریں نکالی تھی، اور ہر نہر تالاب کی جو تھی وہ سال بھر بہتی رہتی، اور وہ درختوں کے کناروں سے، باغوں کے کناروں سے بہتی، خود بخود پانی پہنچتا رہتا۔ تو اس قدر سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اتنے زبردست پھل آتے، اتنی شادابی تھی، اتنی زیادہ مال و دولت تھی ان لوگوں کے پاس۔ پہلی چیز تو یہ تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ تجارت، بحری اور زمینی تجارت کے بڑے ماہر تھے وہ لوگ، تو اس سے بھی بڑی زبردست مال کی آمد و رفت رہتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان کو دی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کو شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے عمدہ شہر دیا اور وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور ناشکری کی بہت سارے میں سے ایک یہ ہے جو تفصیلات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بجائے کسی اور کو معبود مانا جائے، دیا اس نے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، کسی اور کے نعرے بلند کیے جائیں، کسی اور کو بڑا مانا جائے۔ جس نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ اس کا حق ہے، اور یہی صحیح چیز ہے۔ تو بجائے یہ شکر ادا کرنے کے وہ ناشکری کرنے لگے، یعنی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے۔ اب شکر یہ بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز گزری کہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنا، اور نافرمانی والے احکامات سے اپنے آپ کو روک لینا، ناراضگی سے بچنا اللہ کی، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو ان لوگوں نے ناشکری کی، یعنی کفر اور شرک میں ڈوب گئے، جبکہ اللہ رب العالمین نے نعمتوں میں ڈبا دیا تھا ان کو، اتنا عطا کیا تھا۔ تو جب اتنا اللہ رب العالمین نے عطا کیا تو کتنا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَسَلٍ وَشَيْءٍ مِّن صَدْرٍ قَلِيلٍ، لیکن انہوں نے روگردانی کی۔ ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ میوے والے، بکثرت جاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 13 انبیاء کرام ان کے ہاں بھیجے گئے، اور ان نبیوں نے توحید کی دعوت دی، بہت سمجھایا ان کو، لیکن بجائے یہ کہ انبیاء کرام کی تعلیمات ماننے کے، ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے، ان لوگوں نے روگردانی کی، مخالفت کی۔ جب انبیاء کرام کی تعلیمات کو نہیں مانا، انبیاء کرام کی تعلیمات کے بالکل خلاف زندگی گزارنے لگے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ان کے اوپر آیا۔ کسی بھی قوم پر اللہ نے عذاب اس وقت تک نہیں نازل کیا جب تک کہ اس قوم نے نافرمانی نہیں کی اور اس کی انتہا کو نہ پہنچی، چھوٹ بھی دی اللہ رب العالمین نے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ انتہائی اذیتناک عذاب وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیتے تھے، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے یہ طویل سلسلہ کتنا لمبا چلا تھا،
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وہ یہ کام کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ سلسلہ جاری ہے، جوان ہوئے، اس کے بعد آپ کو نبوت ملی، پھر آپ وہاں سے مدین گئے، پھر مدین سے واپس لوٹے. کتنا طویل سلسلہ تھا. اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ نہیں، اللہ نے چھوڑ دی. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل ایمان کو لے کر نکل جاؤ، تو جب پیچھا کیا تو دریا میں غرقاب ہوا. کتنی لمبی مدت تک کے چھوٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو اور دین کو ختم کرنے کے لیے 13 سال مسلسل کوشش کرتے رہے، مسلسل. اس کے بعد پھر مدینہ پہ چڑھائی کی، چھوٹ ملی لمبی مدت تک. تو اللہ رب العالمین چھوٹ دیتا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. اس کے رحم و کرم کو اگر ہم دیکھیں تو ذرا سا دیکھیے کہ اللہ کے نافرمان بندوں کو اتنی ہی ہوا ملتی ہے جتنی فرما بردار بندوں کو، سورج کی اتنی ہی تپش ان کو بھی ملتی ہے جتنی فرما برداروں کو. اس رحیم و کریم رب نے کبھی یہ نہیں کیا فرما برداروں کے لیے الگ نظام، نافرمانوں کے لیے الگ نظام. اب اس کے بعد بھی اگر آدمی مسلسل سرکشی کر رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے جو مختلف قومیں میں عذاب بیان کیے، اس کی حکمت یہ ہے کہ انعامات کا بھی دینے والا وہی ہے اور عذاب کا بھی دینے والا وہی ہے. اگر تم کو انعام چاہیے تو اس کی شکر گزاری کرو، اور اگر تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے تو اس کی نافرمانی کرو. اللہ نے مسلسل تاریخ بیان کی ہے انسانوں کی. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں گھوم پھر کر دیکھو اللہ نے نافرمانوں کا کیا انجام کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا، ایک ضابطہ ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے یہاں معاملہ یہ ہوا، بڑا زبردست ڈیم تھا ان کا، بڑا زبردست ڈیم. اللہ رب العالمین نے چوہے بھیجے، اور چوہے کیسے تھے؟ بہت بڑے قد و قامت کے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ عجیب و غریب ٹائپ کے چوہے ہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ مٹی کھودتے ہیں اور یہ تمام چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو بلیاں لے کر آئے اور ان کے اوپر چھوڑے. بعض تاریخی روایتوں میں یہ موجود ہے کہ بلیوں کو دوڑایا ان چوہوں نے، اور بعض میں یہ ہے کہ بلیاں ان کے اوپر بس نہیں پا سکی، وہ سوراخ کر کے اندر داخل ہو گئے. کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ اب ڈیم ٹوٹنے والا ہے، تو لوگوں کو اطلاع دے دی کہ نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ آج تباہی آنے والی ہے. کچھ لوگ نکل گئے وہاں سے، اور جو لوگ وہیں رہے تو جب ڈیم ٹوٹا اور پورا کے پورا سیلابی پانی جمع تھا، ایک دم بھرا ہوا ڈیم، تو چونکہ اسی ڈیم سے تمام بستیوں سے پانی گزرتا تھا، اس پانی کا راستہ ہی وہی تھا. جب وہ آیا تو اپنی جلوں میں وہ پوری بستی اور پوری وہ باغات اور وہ تمام درخت تو سب کو بہا لے گئے، اور جتنے انسان تھے اس کی جلوں میں جب آئے تو سب کے سب بہ گئے. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بے شمار لشکری ہیں، بے شمار لشکری. اللہ اپنے کسی ایک لشکری کو حکم دیتا ہے، انسان کو اس میں اس کی بساط اور اس کی طاقت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا میری بساط ہے اور کیا میری طاقت ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو. اللہ کے ان لشکریوں میں سے ایک لشکری یہ پانی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آیا یہ، فرعون اس میں غرقاب ہوا. یہی پانی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام جب بالکل معصوم تھے، ایک صندوق نما اس میں ان کی والدہ نے ڈال دیا. یہی پانی تھا، نہیں ڈبایا، کیونکہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے. اللہ کا حکم چلتا ہے اس کائنات پر، اور طاقتور فرعون پورے لشکر کے ساتھ اسی دریا میں غرقاب ہوا. اسی میں یہی پانی تھا. حضرت یونس علیہ السلام جب ڈالے گئے مچھلی کے پیڑ میں تو اللہ سے مدد مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس اندھیرے میں رب العالمین نے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، دریا کا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا، لیکن رب کی مدد آئی. تو اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے. وہ اپنی مخلوقات میں جس کو حکم دے گا وہ اس کے پابند ہے. کبھی اس نے حکم دیا ابراہیم خلیل کے مقابل آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، مخلوقات پر اس کا حکم چلتا ہے، اور اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے. رب العالمین نے پانی کو حکم دیا روا ہو جا. جب یہ روا ہوا تو کیا ہوا؟ پھر اس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکی.
اور ہم نے تو ابھی کل بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ سونامی جب آئی، سونامی کا طوفان جب آیا تو جو تصویریں اور جو ویڈیوز آئے کہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں درختوں کے جو سوکھے پتے ہیں اس طرح بکھر گئی۔ بڑا زبردست جملہ کسی عرب عالم نے کہا تھا کہ عمارتیں کمزور نہیں تھی، اللہ کا عذاب بڑا شدید تھا۔ یہ گاڑیاں جن کی برق و رفتاری ہم دیکھتے ہیں اور اپنے سامنے بھی چیزوں کو اڑا دیتی ہے، جب اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق پانی چلی تو تنکوں کی طرح پانی میں بہ رہی تھی، تنکوں کی طرح۔ ابھی یہ جو طوفان آیا کوکن کا، 100 سال میں لوگوں نے یہ نہیں دیکھا۔ ایک شخص بیان کر رہا تھا کہ 2 ٹینکر اس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ساری قوتوں کا مالک ہے، وہ رب انسان کی کیا بساط۔ تو جب یہ طوفان آیا، اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق جب چلی تو پورا وہ سرسبز اور بالکل باغات سے گھرا علاقہ تباہی اور بربادی کی داستان ہو گیا۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ باغوں کے بدلے ایسے باغ دیے جو بے بدمزہ میوے والے تھے، اب وہاں پر جو درخت اگے ان کا معاملہ ایسا تھا کہ کڑوا کسیلا پھل اس میں، اور وہ باغات سب ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، وہی ہے جو دانے کو زندگی دیتا ہے اور لہلہاتے باغ اور فصلیں کھڑی ہوتی ہے، اور وہی ہے جو کسی کیڑے کو بھیج دیتا ہے، جو بارش کو روک لیتا ہے، وہی ہے۔ تو پھر ساری کاوشوں کے بعد نہ فصل ہوتی ہے نہ فصل کی حفاظت ہوتی ہے، وہی بچانے والا، وہی دینے والا، وہی لے لینے والا، ساری کائنات کا وہی خالق ہے۔ اس کی نافرمانی کریں گے وہ لے لے گا، اس کی فرما برداری کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم، اس کا سچا وعدہ ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو بڑھ کر کے دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تاریخی واقعات بیان کیے ہیں، اللہ کے عذاب کے اسباب نافرمانی اور اللہ کے انعام کے اسباب فرما برداری اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیتے ہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا هل نجزی الا الکفور، اس لیے ملی ناشکری کی وجہ سے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کا معاملہ دنیا کے تمام انسانوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جب اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ ہے، اور اللہ رب العالمین جب اسے امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہے۔ انعامات میں وہ نافرمان نہیں ہوتا ہے، اور امتحان میں وہ بے صبرا اور شکایت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے صبر اور شکر، جب ملے تو شکر، اور جب محرومی ہو تو صبر، اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور رک جانا، الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ اس میں اہل ایمان جو انتہا درجے کو ہوتے ہیں وہ لذت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، بڑے عظیم لوگ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الگ الگ درجات ہیں۔ ایک تو مشکلات پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، لیکن ثابت قدمی اور صبر کے درجات ہیں۔ جیسے مثلا دوا، ایک چھوٹا بچہ جو ہے اگر وہ بیمار پڑتا ہے تو اس کو دوا کھلانا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عورتیں حکمت استعمال کرتی ہے، اس کی ناک بند کر دیتی ہے تاکہ منہ کھلے، پکڑ کر زور سے، اور ڈاکٹر کے پاس آپ لے کر جاؤ تو ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ انجیکشن لگائے گا، تو بنا کچھ کیے ان کا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، رونا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حالانکہ دوا کڑوی کھانے سے، انجیکشن لگانے سے اس کو جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا شعور نہیں رہتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ویسے ہی بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، رونا دھونا، حالانکہ اس مصیبت پر صبر کرے تو اس کا انعام بہت بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مومن پر بیماری یا مصیبت جو ہے 3 معنی میں اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کیسے؟ پہلا یہ کہ اس کی وجہ سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا ہے لیکن اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو کوئی مصیبت اور تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے تو پہلا یہ کہ گناہ جھڑتے ہیں۔ دوسرا
اللہ رب العالمین اس مصیبت اور پریشانی جب آتی ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، دعا زیادہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار زیادہ کرتا ہے. دیکھیے درد ہو یا اللہ، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے. مومن جو ہے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والا، خوب دعا مانگنے والا ہو جاتا ہے. تیسرا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی، ہماری زندگی میں جو آزمائش، امتحان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے دشمن ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں تنزلی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کی سازشیں ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے معاشی طور سے انتہائی مخدوش حالات ہوتے ہیں، مالی اعتبار سے یہ سب آتا ہے. ایسے مرحلے کے لیے بڑی زبردست ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے یا بندی کے لیے کوئی مقام طے کر لیتا ہے کہ میں اس کو یہ عطا کروں گا، لیکن بندہ یا بندی جو ہوتے ہیں اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی عبادت وہ نہیں کر پاتا جتنی اس مقام کا تقاضا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے بندے یا بندی کو کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، اور جب اس کے مقام کے مطابق ہو جاتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا لیتا ہے یا تو اس کو اپنی جناب میں بلا لیتا ہے. کبھی کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا افراد جو ہوتے ہیں جیسے شوگر ہے، پریشر ہے، یہ دمہ ہے، کہتے ہیں نا دمہ دم کے ساتھ ہے، جو جان کے ساتھ، تو ان کو یہ حدیث بہت بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اس مصیبت کو درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اس آزمائش اور امتحان کو درجات کی بلندی کا، تسلی کا بہت بڑا سامان. دعا کرتا ہے آدمی اللہ سے، رب العالمین سے، اور اللہ نے کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اور جب اس کو ہم نے مالک مان لیا تو اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے فیصلہ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم کو، وہ رب العالمین کی طرف. صبر کرتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دینے والا ہے. تو جو ناشکرے تھے وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہ السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین، ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو اس پر سرے راہ ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بامان چلتے پھرتے رہتے. اللہ کے انعامات. ایک انعام کیا ہے کہ باغات، فصل بھرپور، زراعت اور تجارت دونوں میں ایک دم. اب اور بڑی چیز کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ نے تعالیٰ نے کیا کہا کہ بستیوں کے درمیان بستیاں تھیں. یہ پوری بستی ایسے بسی ہوئی تھی کہ ایک آدمی اگر نکلتا گھر سے تو صبح نکلتا تو دوپہر میں ایک بستی میں پہنچتا، وہاں اطمینان سے رکتا، کھاتا پیتا، قیلولہ کرتا، وہاں سے نکلتا تو رات ایک دوسری بستی میں کرتا. یعنی اتنی قریب قریب بستیاں تھیں. ان کو جنگل، بیابان، سانپ، بچھو یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا. ایسا تھا یہ علاقہ. لوٹ مار کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں. بالکل آرام کے ساتھ آدمی سفر کرتا. یہ سب معمولی چیزیں نہیں ہیں. آپ ذرا سا تصور کیجئے، ہم اپنے شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، نہ جانے کتنے مقامات اور ممالک ہیں جہاں اہل ایمان کا چلنا پھرنا دوبر ہے، جہاں مومنوں کافر سب کا چلنا پھرنا دوبر ہے. لٹیرے راستوں پہ کھڑے رہتے ہیں، لوٹ مار کرتے رہتے ہیں. ہم گھر سے نکلے بحفاظت گھر واپس آیا. کس نے لایا؟ اس رب العالمین نے لایا. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا. ہم سفر پر نکلے، حادثات تلاش میں رہتے ہیں جس کے لیے ہو، لیکن اللہ ہم کو بحفاظت واپس لاتا ہے، بحفاظت لے کر کے جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے رب العالمین کا. ہماری روزی چالو ہے. ہم کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے. رب العالمین نے گھر عطا کیا ہے، اچھے احباب عطا کیا ہے جو ہمارا درد و غم ہمارے چہرے کے تفکر کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے. ہماری آواز بدل جاتی ہے تو ان کو فکر ہو جاتی ہے. ہمیں والدین بھائی بہن دیے، کتنی نعمتیں ہیں. یہ سب نعمتوں پر کبھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں ایک نعمت بیان کر رہا ہے، صبر کی نعمت، کہ اللہ رب العالمین نے ایسا ان کو بستیوں کو بنایا تھا. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. لیکن انہوں نے پھر کہا ہے ہمارے پروردگار
ہمارے سفر دور دراز کر دے، چونکہ خود انہوں نے اپنے لیے اپنے ہاتھ سے اپنا برا کیا۔ اب ایک دم راحت والا سفر ہے تو بولے جنگل تو ملتا ہی نہیں ہے راستے میں، کچھ ذرا جانور دکھتے ہی نہیں ہے، کوئی مشقت ہی نہیں ہے، تو خود ہی مانگ رہے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تو وادی طے میں جب یہ راستہ بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام کیا؟ ان کا لباس نہ جونا ہوا، نہ میلا ہوا، نہ پھٹا۔ یہ بڑے ہوتے تھے، لباس بدن کے ساتھ بڑا ہوتا تھا، یہ تو لباس کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آسمان سے منہ سلوا اتارا، وہ اللہ رزاق ہے، کیسا رزاق ہے، یہ واقعات میں سبق ہے۔ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو بنا کسی کاروبار کے، بنا کسی تجارت کے، بنا کھیتی باڑی کے پوری قوم کو کھلایا اللہ نے۔ جیسے پرندہ کچھ نہیں ہوتا ہے، گھونسلے سے بھوکا نکلتا ہے، لیکن وہ رزاق اس کو بھرے پیٹ لوٹاتا ہے۔ بس کوشش شرط ہے، اللہ رب العالمین کے ذمے ہے زمین پہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کا رزق، تو اللہ نے ان کے لیے منہ سلوا اتارا۔ اب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق کو کیسا ہوگا، اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اللہ رب العالمین جو بھیجتا ہوگا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر، یہ روز روز ایک ہی ٹائپ کا کھانا کھا کر کے ہمارا نا دل بھر گیا، تھوڑا ذائقہ بدلنا چاہیے۔ کتنے بیوقوف لوگ تھے، روز روز ایک ٹائپ کا کھانا، روز ایک ٹائپ کا۔ یہ انسان ہے، کوئی چیز بناتا ہے نا تو 2-3 مرتبہ کھاؤ مزہ بگڑ جاتا ہے۔ جیسے مثلا آپ صبح گھر سے نکلے، ایک جگہ گئے، جا کر کے بیٹھے، چائے آ گئی، پی لیا، آدھے گھنٹے کے بعد دوسری جگہ گئے، پھر چائے آئے، پھر پی لیا، تیسری جگہ گئے، پھر چائے آئے، پھر پی لیا، چوتھی جگہ کیا کریں گے آپ؟ 3 چائے ہو گئے۔ اور زیادہ پینے والا اگر تو 4-5 کے بعد یہ بولے گا، مگر بولے گا ضرور، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدھے گھنٹے پیتا جائے گا، ہوتا ہے نا، بس بہت ہو گئی۔ شربت اچھے سے اچھا 4 گلاس کے بعد 5ویں گلاس میں بہت ہوگی، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، یہ ڈال وہ ڈال، 5-6 گلاس میں ہم تھک جاتے ہیں ایک ہی دن میں۔ اللہ نے ایک پینے والی چیز بنائی ہے، پانی۔ کبھی آج تک آج نے کسی آدمی کو دیکھا کہ نہیں یار پیدا ہوا جب سے پی رہا ہوں؟ سنا آپ نے؟ سنا؟ یہ اس کا بنایا ہوا ہے، اس خالق و مالک کا، سنا کبھی؟ پیدا ہوئے تو چمچ سے پلا رہے ہیں اور مرنے لگے تو بھی چمچ سے۔ وہ کیسا بناتا ہوگا، کیسا ہوگا وہ منڈا سلوا، ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے مشروب تو 4 گلاس میں تھک جاتے ہیں، اور اللہ نے ایک چیز بنائی پینے کی، پیدا ہونے کے بعد سے موت تک کے آدمی پیتا ہے۔ کبھی آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے، نہیں یار بہت زیادہ ہو گیا، پیدا ہوا جب سے پی رہا ہے، سنا؟ بیٹھتے ہی ساتھ پہلے پیتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا کیسے؟ اب یہ احمق کیا بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کھانا کھا کے طبیعت اُب گئی ہے، تور کی دال، ساگ اور ککڑی چاہیے، اسی ایک دال کا نام ہے قرآن میں، پارا پڑھیے۔ صرف یہ دنیا کا کھانا جو باسی بھی ہوتا ہے، سڑتا بھی ہے، سب ہوتا ہے جس میں۔ تو یہ بھی ایسے ہی تھے، پرامن راستے، بغیر ٹینشن کے، تو بولتے ہیں کہ کوئی تھکان نہیں ہو، کچھ ہوا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی آرام اور راحت کی چیزوں پر شکر کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے تکلیف مانگ رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں افسانوں کی صورت میں ان کے پھر اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا، اس لیے کیا کیا اللہ نے؟ افسانوں کی صورت میں کر دیا، ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کے لیے اس میں بہت سی عبرتیں۔ پھر اللہ کا جب عذاب آیا ان کے اوپر، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ تمام انعامات ختم ہوئے، تو عرب میں مثال دی جاتی تھی، یہ سبا کا طوفان جو ہے، سیل عرب بہت مشہور تھا، تو لوگ بیان کرتے تھے اس کو، ان کی نعمتوں والی زندگی کو بھی، اور جو اللہ نے الٹ دیا تھا اس کو بھی بیان کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے ان کو لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنا دیا۔ دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں، ممالک کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے دیدہ عبرت بنا دیتا ہے، تو ناشکروں کو وہ دیدہ عبرت بنا دیتا ہے، اور شکر و گزاروں کو خوب عطا کرتا ہے وہ رب العالمین۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا. شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بڑے اسباق ہیں قرآن کے جو واقعات ہیں اس میں بڑے سبق ہیں. میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، غور کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس یہ جنوں میں سے تھا، سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا. اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کس چیز نے تجھ کو میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ قال انا خیر من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بناؤں، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، کیونکہ آگ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی چھوڑو تو نیچے کی طرف جاتی ہے. اس سے افضل ہوں، میرے حرکت ہے، توانائی ہے. تو اپنے آپ کو افضل قال انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں. کتنا بے وقوف تھا شیطان. ذرا سا غور کیجئے اسی واقعے میں. اللہ حکم دے رہا ہے کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. تو نافرمان ہوں گا نا اللہ کا. نافرمان بہتر ہوتا ہے کہ فرما بردار بہتر ہوتا ہے؟ کون بہتر ہوتا ہے، نافرمان کی فرما بردار؟ تو یہ بولتا ہے میں اللہ قال انا خیر، بے وقوف کہتا ہے، جبکہ نافرمان ہے. اچھا کہا ہوا نافرمان. جو بیٹا نافرمان ہے وہ کبھی اچھا ہوتا ہے؟ جو شاگرد نافرمان ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا نافرمان ہے. یہی نافرمان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا ہی بولتا ہے. حالانکہ وہ اگر اپنے آپ پر نظر ڈالے کہ میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں یا نہیں، تو اس کو پورا کے پورا سمجھ میں آ جائے گا. وہ صحیح جگہ نظر ہی نہیں ڈال سک پاتا، جیسے شیطان نے کیا غلطی. تو خیر، واقعے کی ضمن میں ایک بات آ گئی بیچ میں. میں یہ بتا رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نکل جا میرے دربار سے، رہندہ درگاہ ہو جا، تو بڑا عجیب کام کیا تھا اس نے، قیامت تک کے چھوٹ مانی. اور اس کے بعد ثم لآتینہم من بینہم عن خلفہم عن یمینہم وشمالہم، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے ہر راستے پر بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف بیٹھوں گا، اور ان کو بہکاؤں گا. جب تو انعامات سے نوازے گا تو شکر گزاری کی بجائے ناشکری نافرمانی میں ڈالوں گا. جب تو امتحان میں ڈالے گا تو صبر کی بجائے گلے شکوے کریں گے، یہ سب کرواؤں گا. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، میں ان کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا وہاں، وہ رحیم و کریم رب نے. یہ تو عام لوگوں کے لیے تھا. کیا سو یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنین کی ایک جماعت کے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو بندے میری طرف رجوع کریں گے میں اس سے اس کی حفاظت کروں گا تجھ سے. اور کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ کتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے، جب آدمی مومن ہوتا ہے تو پھر معاملہ اس کا بالکل الگ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، کچھ تعلیم نہیں تھی، مگر اس کا واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے. ان کا کڈنی کا کچھ پرابلم ہوا تھا، تو ایک جگہ ان کو لے جانے لگے تو کہا کہ کیا ہے، دوا ہوا کے لیے لے جا رہے ہیں؟ نہیں بولے وہ بابا ہے وہ اچھا کر دیتے ہیں. تو کہا موت گوارا ہے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گا. نہیں گئے. ایسے واقعات بے شمار ملیں گے آپ کو، عقیدے کی سوداگری نہیں کی لوگوں نے. بڑی بڑی آزمائش اور امتحان میں آئے، یہ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اہل ایمان کو. اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو اللہ رب العالمین بچا لیتا ہے. اسے بے شمار واقعات ہیں کہ آدمی بڑی سے بڑی آزمائش اور امتحان سے بھی نکل جاتا ہے. وہ ناشکرا، وہ نافرمان، وہ بے نمازی، وہ عبادت کو چھوڑ دینے والا نہیں ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی بولتا ہے مجھ سے روزہ نہیں رکھ جاتا ہے، کھٹا کٹا سب کاروبار سب کچھ، دن بھر آرام بھی کر سکتا ہے، روزہ نہیں. ایک آدمی حمالی کر رہا ہے، لوم چلا رہا ہے، گونڈی مستری کا کام کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی مدد رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہو گئے. لیکن اہل ایمان جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے وہ بچ گئے. ہم کو بچنا ہے تو ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ 10 قدم. بندہ چرکل جاتا ہے اللہ دوڑ کر، یہ وہی ہے.
اللہ کی طرف رجوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان لهم علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ ممن ہوا منها فی شک وربک علی کل شیء حفیظ. شیطان پر ان کا کوئی زور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں. کوئی دباؤ ڈال کے تو شیطان نہیں بنواتا ہے, بس خوشنما کر کے بناتا ہے. کسی کے اوپر کچھ نہیں ہے, سب کے اوپر ایسا کھلا میدان ہے, مومن کے لیے بھی, سب کے لیے, کافر کے لیے بھی, مانو نہ مانو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح جو چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ دیکھ لے وے کون مومن ہے, کون کافر, کون فرما بردار, کون نافرمان. ورنہ قیامت کے روز سورہ ابراہیم پڑھیے, قیامت کے روز ایک بہت بڑا ممبر لگایا جائے گا اور اس پہ کھڑا ہو کر شیطان تقریر کرے گا اور کیا کہے گا, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی. بلکہ وہ کہے گا کہ لوگوں میرے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں, میں نے تم کو اپنی طرف بلایا, تم آئے, میرا وعدہ سچا نہیں تھا, اللہ کا وعدہ سچا تھا. بالکل کھل کر بولے گا وہ شیطان. یہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ ہے, اللہ رب العالمین نے کہا کچھ نہیں مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں معلوم کر لیں گے. ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہے, آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے, اس میں شک میں پڑنے والے, اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی خرابی اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے. میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا, عقیدہ آخرت جو ہے, عقیدہ توحید بندگی کو درست کرتا ہے, عقیدہ آخرت بندوں سے معاملات کو. آخرت کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا آدمی گناہ سے رکنے والا ہوگا. ایک آدمی کے اوپر ظلم آدمی کب نہیں کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کسی کا حق نہیں مارتا ہے, اللہ رب العالمین حساب لے گا قیامت کو. کسی کی غیبت نہیں کرے گا, اللہ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں. گناہ نہیں کرے گا, تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا. یہ عقیدہ آخرت ہے, بندوں کے تمام معاملات کو درست کر دیتا ہے. ایک صحابی کی بات بتا کر کے اپنی بات سمجھ لوں گا. حضرت ابو مسعود یہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ابو مسعود جتنا غلبہ اور اختیار تم اس غلام پر رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پر رکھتا ہے. آپ نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا. کیا مطلب ہے؟ ابھی تک کہ وہ اپنا اور غلام کا معاملہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے غلطی کی میں سزا دوں, لیکن اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا, اب وہ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اس کو زیادہ تو نہیں مارا تھا. یہاں کمزور ہو جاتا ہے آدمی کہ اس رب العالمین کے سامنے مجھ کو کھڑا ہونا. اور وہاں انصاف کیسا ہوگا؟ بے سینگ والی بکری اگر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی, ایک ٹکر مار کر کے معاملہ ختم. یعنی ایسی مخلوق جو اپنی بات بیان نہیں کر سکتی اس پر بھی اگر ظلم ہوا ہوگا تو اس کے ساتھ انصاف ہوگا. جو بول سکتے ہیں وہ کیا کر لیں گے تمہارا سوچ لو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ یہ گھر بنایا, غلطی سے 2 انچ میری طرف گھس گیا, اب مجھ کو چاہیے. ہمارے یہاں غلطی سے گھستے ہیں, ایسا نہیں سننے میں آتا جلدی کی غلطی سے اپنی جگہ چھوڑ. کاروبار کیا, حساب کتاب میں گبن کیا, ترکے کی بات آئی تو بہنوں کو وہ جگہ دیا جو پھنسی ہوئی تھی. مارکیٹ اس کے ہاتھ میں تھی تو بھائیوں کو جب حساب بتایا تو مقروض تھا, جب الگ الگ ہوئے تو کچھ دن بعد اس کے کارخانے پہ کارخانے بننے لگے. اے اللہ, اس نے مجھ سے لین دین کیا, پیسہ لے کر ڈبا دیا, میرے پاس طاقت نہیں تھی. اے اللہ آپ دے, سب دلائے گا رب العالمین, سب کچھ کرے گا. تو اپنے آپ کو جب اللہ کی جناب میں آدمی محسوس کرتا ہے آخرت پر ایمان, تو کبھی یہ سب نہیں کرے گا, کبھی نہیں. صحابہ کرام کا بہت اونچا ایمان تھا آخرت پر, اسی لیے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ درگزر معاف, معاملات کو چھوڑ دینا آخرت کے اس پہ بار بار ملے گا. اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرما رہا ہے, بس ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہے آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے, ہر چیز اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یہ پورا اللہ رب العالمین نے جو واقعات بیان کی ہیں اس میں عبرت اور نصیحت ہے
کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کرتا ہے. بندے اگر شکر گزاری کرے تو اللہ مزید دے گا، اور اگر ناشکری کرے تو اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. بندوں کے سامنے کھلا میدان اللہ نے رکھا ہے، یا تو وہ رحمان کا راستہ چنے وہ شیطان کا راستہ چنے. کسی کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لیکن اللہ نگہبان ہے، روز محشر تم کو کھڑا کرے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر گناہ ہوگا تو سب اللہ رب العالمین لے آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عقیدہ آخرت کو مضبوط فرما. الہ العالمین ہمیں شکر گزار بندوں میں کر دے. رب العالمین ناشکری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ شیطان سے تو نے وعدہ کیا ہے اپنے مومن بندوں کو محفوظ رکھے گا، اللہ ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. رب العالمین الہ العالمین نیکیوں پر حریص اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا. رب العالمین